اتنی کوشش کریے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہم سب کے گناہ صغائر گناہ کبائر کو معاف فرمائے۔ پہلے زمانے میں لوگ پیدر پر توبہ کرتے تھے، مجمع میں ہوتے وہاں توبہ کرتے تھے، خلوت میں ہوتے تو دارو کتار روتے تھے، آنکھوں کی لڑی بچ جاتی تھی اور وہ ذکر الہی کر کے اپنے خامیوں اپنی غلطیوں کو ظاہر کر کے وہ دعا مانگتے تھے، پروردگار بے شمار خطائیں ہیں ہماری، ہم نے دن کے اجالے میں گناہ کیا ہے، ہم نے رات کی تاریکی میں گناہ کیا ہے، اے مولا تیرے سوا اور گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے، ہم نے فریادی بن کر تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا دیا ہے، آنکھ سے ساون بھادوں کے بعد آنسو برس رہے ہیں، دل لرز رہا ہے خشیت الہی سے اور کریا جاری کے جھرمٹ میں دعا کیے جا رہا ہے، مگر حالات بدلے میرے بھائی، موسم بدلا میرے بھائی، ماحول بدلا میرے بھائی۔ جس بزرگوں نے ہمارے بزرگوں نے خلوت میں جلوت میں مجمع میں تنہائی میں جہاں رو رو کر گناہوں کی اپنی غلطیوں کے لیے توبہ کیا کرتے تھے، موسم اتنا بدلا، مجمع میں توبہ کرنا ہم نے اپنے لیے شرم سمجھا، بھرے ہوئے مجمع میں اپنے گناہ سے توبہ کرنا ہم نے اپنی جو ہے نا انا اور اپنے فخر کے اعتبار سے غلط سمجھا، اور یہ موسم اتنا خراب ہوا کہ اب تو یہ بھی ہو گیا کہ خلوت میں تنہائی میں ہے، آنسو آتے ہی نہیں، آنسو آنکھ سے گرتے ہی نہیں، کیونکہ ہماری بے حیائیاں، ہماری بدعملیاں، ہماری انانیت، ہمارا غرور، ہمارے کمانڈ نے ہم کو نہ جانے کس کنارے لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ خوف خدا، نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ ہمارا نظریہ ہو گیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، سوچئے چند لمحے کے لیے دنیا سے بے خبر ہو کر فرامین اسلام کے بارے میں سوچئے، اپنے اسلاف کے بارے میں سوچئے، ان لوگوں کے بارے میں سوچئے جو رات کے سناٹوں میں دعا کرتے تھے، جو ظہر اثر مغرب عشاء فجر میں دعا مانگتے تھے، جو خلوت میں ہوتے تو دعا مانگتے تھے، جلوت میں ہوتے تو دعا مانگتے تھے، آج وہ سپنا چکنا چور ہو چکا ہے، نہ ہمیں دعا کا طریقہ آتا ہے، نہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ آتا ہے، بس سپنا یہ ہے کہ جیسے مریں گے جنت کا دروازہ کھلے گا، پہلے نمبر پر ہم ہی داخل ہو جائیں گے، یہ ہمارا سپنا ہے، یہ منہ مسور کی دال۔ ارے جنت کے دروازے کھولنے کے لیے صدیق اکبر کا غلام بننا پڑے گا، جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے فاروق اعظم جیسی عدالت کا پیکر بننا پڑے گا، ارے جنت کے دروازے کھلوانے کے لیے عثمان غنی جیسی حیا لانی پڑے گی، جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے فاتح خیبر باب العلم جیسی عبادت کرنی پڑے گی، جنت کے دروازے کو کھلوانے کے لیے شہید کربلا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح صبر و شکر کا پیکر بننا پڑے گا، تب کہیں جنت کا دروازہ کھلے گا، تب کہیں جنت کا دروازہ کھلے گا۔ لیکن جنت کو ہم لوگوں نے تو اتنا آسان سمجھ لیا ہے کہ پیڑ کا پکا ہوا آم ہو، جب چاہو ہاتھ بڑھا کے توڑ لو اور جو چاہے وہ توڑ لو، یہ ہمارا نظریہ ہو گیا ہے۔ جنت غلام مصطفیٰ کے لیے ہے، جنت مصطفیٰ کے فرما برداروں کے لیے ہے، جنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزاروں کے لیے ہے۔ جنت کا سپنا دیکھنے سے پہلے غلام مصطفیٰ بنو، جنت کا دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہے ہو، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی سنت، ان کے اخلاق، ان کے اعتبار، ان کے نظریات، ان کے پیغام کو اپنے گلے کا پٹا بنا لو، عامل بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی شعار بن جاؤ، نبی کا اشارہ ہوگا اور ہم گنہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ لہذا میرے بھائی سمجھیے، اسلام کو سمجھیے، آج اسلام کا مذاق جتنا ہم اڑاتے ہیں نا اور کوئی نہیں اڑاتا۔ اجنبی آدمی بے علم
لا علمی میں یا یہ کہیے طغیانی میں کفر کا جوش جب مارتا ہے نا تو وہ کفر کی بنیاد پر اسلام کی طرف انگوش نمائی کرتا ہے. کبھی میناروں پہ انگوش نمائی, کبھی مدارس پر انگوش نمائی, کبھی ہمارے حدود شرعی میں دخل اندازی. لیکن افسوس تو جب ہوتا ہے مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا, باپ مسلمان, دادا مسلمان, پردادا مسلمان, لکڑدادا مسلمان, ایسے گھر میں پیدا ہونے والا جب اسلام کے تمام تر مسلمات پر انگوش نمائی کرتا ہے, مذاق اڑاتا ہے, شریعت کی دھجیاں بکھیرتا ہے, تب افسوس ہوتا ہے کہ یہ عمل کرنے سے پہلے مر کیوں نہ گیا جو اسلام کی طرف غلط نگاہیں اٹھائی, حدود اسلام کی طرف انگوش نمائی کی. تب بڑا افسوس ہوتا ہے. عزیزان گرامی وقار, میں آپ سے مؤدبانہ طریقے سے, میں دائی کی شکل میں اللہ نے آپ کو بتانے کے لیے, آپ کو سمجھانے کے لیے, رب تبارک و تعالیٰ نے جو لوگوں کو منتخب کیا ہے نا اسی زمرے میں ہم سب بھی ہیں اور اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں. جاگنا ہو جاگ لو افلاک کے سایہ تلے, جاگنا ہو جاگ لو افلاک کے سایہ تلے, ورنہ حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے, ورنہ حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے. آنکھیں کھولو, ہوش میں آؤ, ہوش میں آؤ اور اپنے آپ کو پہچانو. غور کریے, جو قوم جن کو بچپنے سے پتا ہے کہ ظہر کی نماز اس ٹائم ہوتی ہے, عصر کی نماز اس ٹائم پہ ہوتی ہے, مغرب کی نماز اس ٹائم پہ ہوتی ہے, عشاء کی نماز اس ٹائم پہ ہوتی ہے, فجر کی نماز اس ٹائم پہ ہوتی ہے, اور وہ قوم غافل رہ جائے, وہ قوم بدعمل رہ جائے, وہ قوم سجدے سے دور رہ جائے, یہ کتنا بڑا خطرہ ہے ہمارا. آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ اور یہ ہفتے میں ایک دن جمعہ, ایک دن آتا, مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پہلے آ گئے, ٹائم سے آ گئے. بہت سارے لوگ تو ابھی غسل کر رہے ہوں, کچھ لوگ مسواک اور منجن کر رہے ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ جب خطبے کی اذان ہوگی نا اور ممبر پہ بیٹھنے کا ٹائم ہوگا تب جنازے والا وہ سرما کاجل لگا کر اور سفید کپڑوں میں ملبوس ہو کر جب وہ گھر سے نکلیں گے, سمجھ رہے ہیں, اور یہ بھی کہیں گے آج امام صاحب کو نہ جانے کون تھا, کون سوار تھا, آج ہی 2 منٹ 5 منٹ پہلے کھڑا ہونا تھا. یعنی چند نمازوں کے لیے مولویوں کے بھی نشانے پہ لگا تھا. یہ ہماری زندگی ہے, یہ ہماری زندگی. تمہیں نہیں معلوم کہ آنے والوں کی صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ظاہر فرمایا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے, بخاری شریف حدیث کی سب سے بڑی کتاب, قرآن کے بعد جس کا درجہ کتابوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے اس کتاب کو بخاری شریف کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس بخاری شریف میں عن ابی ہریرہ تھا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑھی, قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا کان یوم الجمعہ, جب جمعہ کا دن آتا, وہ سبحان اللہ, ارے میرے کہنے پہ نہ کہو, حدیث سنایا ہے اس لیے کہو سبحان اللہ. ملائکہ, سمجھ رہے ہو, یقوم الملائکہ علی ابواب المسجد, جمعہ کے دن جب جمعہ کا دن آتا ہے نا تو ایک فرشتہ نہیں, فرشتے مسجدوں کے چند دروازے پہ رجسٹر لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہو, رجسٹر فائل لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آیا الاول فالاول, جو پہلے آیا اس کا پہلے نام لکھا جاتا ہے. فرشتے لکھتے ہیں پہلے آنے والے کا نام, اور یہ سلسلہ چالو رہتا ہے. یہ آیا پہلے, یہ آیا پہلے, یہ آیا پہلے, یہ آیا پہلے, یہ چالو رہتا ہے سلسلہ.
सिलसिला, समझ रहे हो? ये रजिस्टर कब लपेटा जाता है? आया है तौबा, इज़ा जलसल इमाम अलल मिंबर, जब इमाम मेंबर पर बैठ जाता है, अब वो अपने रजिस्टर को बंद करके चले आते हैं, किस लिए? लियस्तमिऊन ज़िक्रा, ताकि खुतबा को जिक्र कहा गया है। फरिश्ते इत्मीनान से, अदब से, शांति से खुतबा समाअत फरमाते हैं, जिक्र समाअत फरमाते हैं, समझ रहे हैं? जिक्र को सुनते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? कोई आदमी अगर पाए के बगल में बैठा है तो टेक लगा के उठता है, समझ रहे हो? हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो खुतबा के बैठे तो रहते हैं, दिमाग उनका कहीं और रहता है, समझ रहे हो? कुछ सोते हैं, कुछ ऊँघते हैं, कुछ ना जाने किसी उलझन में रहते हैं, जल्दी से इमाम साहब जल्दी खत्म करें, समझ रहे हैं? ये हमारा मेयार है। मगर मैंने आपको बताया ना, मलाइका मस्जिद के दरवाजों पर खड़े होकर नाम लिखते हैं, अल-अव्वल फल-अव्वल, ये पहले आया, ये पहले आया। और फिर जब मेंबर पे इमाम बैठने जाता है ना, तो वो मलाइका जिक्र सुनने के लिए अदब से बैठ जाते हैं। अगर तुम भी अदब से बैठकर खुतबा सुनो, जिक्र इलाही सुनो, तो उसी अदाओं के साथ तुम्हारा भी वकार बुलंद किया जाएगा, तुम्हारा भी दर्जा बुलंद किया जाएगा, तुम्हारी रोटियों में भी बरकतें होंगी और खुशहाल जिंदगी गुजारते नजर आओगे, खुशहाल जिंदगी गुजारते नजर आओगे। इसलिए ये कोशिश करो, और ये चंद रोजा हमी में सिकंदर तारा बनने की कोशिश न करो। अभी हो चले जाओ, तुम्हारे घर में कोई और रहेंगे, तुम्हारा सरमाया कोई और इस्तेमाल करेगा। जिसको तुमने जायज नाजायज सारे रास्तों से कमाकर बैलेंस बना लिया है ना, उसका इस्तेमाल होगा, हराम रास्ते में इस्तेमाल होगा, उड़ाया जाएगा उसको। तुम्हें नहीं मालूम, हिसाब तुमसे लिया जाएगा, हिसाब तुमसे लिया जाएगा। ये जो टोपी पहना कर रकम हासिल किया था, हिसाब दो। ये जो तुमने उजरत कर मजदूर की मजदूरी नहीं दी थी और पैसा मार दिया था, हिसाब दो। तुमने फला से जो है ये दिया था और तुमने नहीं दिया, हिसाब दो। तुमने फला को धोखा दिया था, हिसाब दो। ये सारे जो झूठ और किस्म के बुलंदे हैं, ये बाद वाले अपनी खुशहाली में खर्च करेंगे, हिसाब तुमसे लिया जाएगा। तुमने सोचा भी नहीं कि जिस चीज के बारे में हमसे हिसाब होगा उसको हमको शरीयत के दायरे में सर्व करना चाहिए। ये कौन सोचेगा? अब तो एक नया सिस्टम निकल गया, नया सिस्टम। हमारे आबाद कहते हैं ये मदरसे वालों ने कमाई का जरिया बना लिया, मदरसे वालों ने चंदे को कमाई का जरिया बना लिया होगा, और जिसने बनाया होगा वो पकड़ा जाएगा। लेकिन एक दो के गलत काम कर देने से मदारिस इस्लामिया पर अंकुश नुमाई करना, उलमा की तौहीन करना, जिम्मेदारों की तजलील करना, ये कहाँ की बहादुरी है साहब? तुम्हें नहीं मालूम? सही मालूम है। आज सुनो, मैं बिना किसी डर और खौफ के मैं आपको बताता हूँ। मैदान करबला में इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद पलीद के हाथ पर हाथ देना गवारा न किया। उमर बिन साद कह रहा था, ऐ इमाम, आप नबी के नवासे हैं, आपने अगर हाथ दे दिया ना तो ये जैसा बच्चा बच जाएगा और मोहम्मद जैसा बच्चा बच जाएगा, अली अकबर की जवानी लुटने से बच जाएगी, कासिम नातवा का सर काटा न जाएगा, अब्बास के बाजू नहीं कटेंगे। आप यजीद के नाम की बैत दे दीजिए ना, ये सब खत्म हो जाएगा। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद को देखा, यजीद के सरापा को देखा, यजीद के किरदार को देखा, यजीद के आतंक को देखा, यजीद के दहशत को देखा, यजीद के नाजायज खिलाफत की दावेदारी को देखा, और इमाम ने कहा
सच है, नेदों के बीच में मेरा काफिला है, लश्करों के बीच में हमारा खानदान यहाँ मजबूरन रुका हुआ है। लेकिन ऐसी मजबूरी में अगर शरीयत के खिलाफ अगर हमसे मुतालबा किया गया तो अली असगर जा सकता है, ओनो मोहम्मद जा सकते हैं, अली अकबर की कुर्बानी हो सकती है, कासिम नादमा जा सकते हैं, अब्बास के बाजू कट सकते हैं। ये सिफ्ते पैगंबर हुसैन अपना गला कटा देगा, मगर न कुरान पर हमला होने देगा, न इस्लाम पर हमला होने देगा। समझ रहे हैं ना, ये इमाम हुसैन का फरमान है ना। अब आज आप गौर करिए कि इसी फरमान को, इसी नुस्खे को जो अमली तौर पर कौलन फेलन अमलन जो अदा कर रहा है वो कौन है? क्या 5 लाख 6 लाख के जलसे से ये अदा हो रहा? क्या जो आप नत नए मोटे मोटे कव्वालों को बुलाकर जो आप उससे लुटाते हो, इससे पैगाम हुसैन आम हो रहा है? क्या आप नौटंकी कराते हो, इससे पैगाम इस्लाम आम हो रहा है? नहीं। जिस नुस्खे कीमिया को मैदान करबला में 72 महफूज़ कुद्सिया ने जान देकर इस्लाम को सींचने का तरीका बताया, वो तरीका उस दिन से